الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال الله تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات علم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے جمعے کے بیانات میں قصص الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اسباق میں پڑھ رہا تھا
گزشتہ جمعہ چونکہ اس مہینے کا آخری جمعہ تھا اور آخری جمعہ عقیدہ ختم نبوت پر میں کچھ باتیں دہراتا ہوں، اس لیے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ جہاں سبق چھوڑا تھا وہاں سے آگے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو جو کلام پاک میں بیان فرمایا تو ارشاد فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اللہ نے تختیاں لکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ اس حوالے سے کئی باتیں میں نے اس جمعے میں عرض کی، آج بھی اسی سلسلے کا اگلا سبق تھوڑا سا پڑھنا ہے، کیونکہ آج کل زوال دیر سے ڈھلتا ہے، اس لیے بہرحال چند منٹ ہی بات والی بات ہے، اور یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ میں کیا عرض کروں کہ اس کے لیے کتنا وقت چاہیے، اور وسیع ہونے کے ساتھ ساتھ مشکل بھی ہے، اور ایک اور بات بھی ہے کہ میرے لیے سمجھانا بھی مشکل ہے اور ممکن ہے کہ آپ کے لیے سمجھنا بھی مشکل ہے، اس لیے کہ معاف رکھا جائے مجھے کہ عموماً میں اور آپ آسان تقریروں کے عادی ہیں، مشکل تقاریر تو ہمیں بھاتی ہی نہیں ہے، 5 سے 7 منٹ سے زیادہ تو ہم نہیں سن پاتے، ہم تو اکتا جاتے ہیں۔ تقریر ایسی ہونی چاہیے کہ جو بڑی آسان ہو، بلکہ اگر اس میں سر لگی ہوئی ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، پھر اور آسانی سے سنی جا سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ ایسی تقاریر نے، سب نے نہیں لیکن کچھ ایسی تقاریر نے ہمارے بیڑے غرق کر دی۔ اس لیے میں میں آپ سے کیا کہوں کہ 1 2 دن 3 دن سے میں سوچ رہا تھا کہ میں نے کہا یہ جو آج والا یہ بیان ہے اس کو میں کروں گا کیسے۔ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ سامنے سمجھنے والا بھی تو مسئلہ ہے نا۔ اب وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پوچھی زمیں کی تو کہی آسماں کی، تو پھر کیا ہو۔ بہرحال توکل علی اللہ، کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بس دعا کریں۔ جہاں سبق چھوڑا تھا وہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں لکھ کر دیں۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے یہ تورات تھی، اور اس کتاب کی عظمت کے حوالے سے 1 2 باتیں میں نے اس درس میں عرض کر دی تھیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو تورات بخشی اس پر ہمارا ایمان ہے، اور یہ ضروری ہے۔ قرآن پاک کا پہلا صفحہ تو عموماً سب کو یاد ہی ہوتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ آگے کیا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من، حضور سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ جو حضور پر وحی آئی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک گزارش کروں گا کہ اب دھیان میری طرف رکھیں، اگر دھیان نہیں رہے گا تو بات نہیں سمجھ میں آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی، اس وحی کا نام کیا ہے؟ قرآن۔ میں اس وقت قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو وحیاں آئیں، یہ پاک آیت کیا فرما رہی ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ پتہ چلتا ہے ہم نے ان تمام وحیوں پر ایمان رکھنا ہے جو حضور پر آئی، جو حضور سے پہلے انبیاء پر آئیں ان پر بھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاک جملہ پڑھایا کرتے تھے صحابہ کو، آمنت باللہ ورسلہ۔ اسی حوالے سے علماء لکھتے ہیں یاد رہے ایمان کے لیے ان تمام انوار پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ نہ کرے کفر کے لیے ان تمام کا انکار ضروری نہیں، ایک کے انکار سے بھی انسان دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ ہاں یہ یاد رہے، ذہن میں موٹی سی بات بٹھا لیں، ہمارا ایمان اس تورات پر ہے جو وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اللہ نے لکھ کر حضرت موسیٰ کو تختیوں پر دی تھی۔ کون سی تورات پر ہے؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لکھ کر۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی یہ مواقع آتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے آپ مانیں نہ مانیں، یہ گزشتہ اتوار کی بات ہے، گزشتہ اتوار کی بات ہے، یعنی جمعے کو تو ہم نے تورات پر کچھ باتیں کی نا، تو اتوار کی بات ہے کہ ایک نوجوان آیا میرے پاس یہاں ظہر کے بعد، وہ مجھے بتا رہا تھا، کہتا ہے کہ ہم لوگ وہاں دو تھے کہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے گارڈن میں، تو 3 پر 4 آ گئے بائبل لے کر۔ تورات کو مانتے ہو؟ آپ کا کیا خیال ہے وہ بیچارہ کیا جواب دے گا؟ تورات کو نہیں مانتا؟ وہ تو ظاہر ہے وہ کہے گا میں مانتا ہوں، وہ کیسے کہے گا میں نہیں مانتا؟ لیکن ایک بنیادی بات ذہن میں بٹھا لیں، یہ جب بھی کبھی پوچھے نا، دیکھیں میں نے اس گزشتہ سے پوستہ جمعہ بھی عرض کیا تھا، الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ علم کی بات کرتے ہیں، علم کا مقابلہ علم سے ہوتا ہے، ان کی علمی بات کا علمی انداز سے جواب دیں، لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں، لڑے وہ جو جاہل ہو، لڑنے کا کیا سوال ہے؟ وہ جب آپ سے یہ کہیں، یہ آپ ہوں یا اسٹوڈنٹ ہوں یا طلبہ ہوں، یہ بات موٹی سی ذہن میں بٹھا لیں، اگر کبھی وہ آئیں اور اس طرح آ کر کہیں تورات کو مانتے ہو، تو فوراً مت کہہ دیا کرو ہاں مانتے ہیں۔ یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ ہم تورات کو مانتے، یہ ذہن میں رہے۔ وہ جب آپ کے پاس لے کر آ جائیں نا کتابیں اور کہیں تورات کو مانتے ہو، فوراً نہ کہہ دیا کرو ہاں مانتے ہیں، ان سے پہلے پوچھا کرو کون سی تورات کو۔ یہ بات یاد رہے گی، بس 2 جملے ہیں، کون سی تورات کو۔ یہ مشکل تو نہیں ہے نا؟ دیکھیں اس کی مثال ایک سمجھیں، میں نے ابھی عرض کیا ہمارا اس تورات پر ایمان ہے جو اللہ نے لکھ کر وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ تختیوں کی صورت میں حضرت موسیٰ کو دی تھی۔ یہ نہیں کہ کوئی شخص چند اوراق کو اکٹھا کرے اور اس کا نام تورات رکھ دے اور لے آئے اور کہے تورات کو مانتے ہو، ہم کہیں ہاں مانتے ہو، کہیں یہ لو۔ اس لیے اس کو راستہ دینے سے پہلے اس سے پوچھو کون سی تورات کو۔ اگر وہ کہے یہ تورات، تو کہو یہ وہ تورات ہے کہاں؟ ہم تو نہیں مانتے کہ یہ وہ تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لکھ کر دیے، وہ تو ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے۔ اور اس کی بڑی واضح مثال ہے کہ ایک شخص لکھے لکھائے چند اوراق کو اکٹھا کرے اور اکٹھا کر کے لے آئے اور کہے کہ جی تورات ہے، اس کے کہنے سے تو ہم نہیں مان لیں گے کہ وہ تورات ہے۔ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟ اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارا ایمان یہ شخص جو اوراق اٹھا کے تورات نام رکھا ہوا ہے اس پر ہے یا اس تورات پر ہے جو حضرت موسیٰ کو ملی تھی؟ جو حضرت موسیٰ کو ملی تھی علیہ السلام، اور وہ ہے کہاں؟ یہاں تک بات سمجھ آئی ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ بولیں۔ اب اگلی بات سنیں،
یہ بالکل ایسی بات ہے، اگر برا نہ مانے تو ایک بات کہوں، مناظر اسلام مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دفعہ ایک پادری صاحب سے مناظرہ تھا. وہ مولانا محمد امین اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا آپ انجیل کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو تو ہم نے انجیل ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے، آپ کیوں نہیں مانتے ہو؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب یہ بالکل اسی طرح سوال ہو سکتا ہے نا کہ کوئی شخص اللہ نہ کرے آپ سے یا ہم سے کہے کہ تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو اور ہم نے تورات ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے تو کیوں نہیں مانتے ہو؟ چونکہ پادری صاحب سے بحث ہو رہی تھی انجیل پر، مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پادری صاحب آپ کا نام عنایت مسیح ہے. اس کا نام عنایت مسیح تھا. مولانا محمد امین اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پادری صاحب آپ کا نام عنایت مسیح ہے، تو برا نہیں ماننا ایک بات کہوں کہ جی کہیں کہ آپ کے گھر میں جو آپ کی عزت بیٹھی ہے آپ کا نام بھی عنایت مسیح ہے اور یہ جو ادھر بیٹھا ہوا ہے یہ بھی عنایت مسیح ہے، تو یہ اٹھ کے آپ کے گھر چلا جائے کہے میں عنایت مسیح ہوں تو کیا کہے گی؟ آ جاؤ. نہیں سمجھے بات؟ اسی لیے میں نے پہلے کہا تھا معذرت کے ساتھ، کیونکہ بعض کی طبیعت پہ بوجھ گزرتا ہے نا. لیکن یاد رکھیں یہ جو دائرے ہوتے ہیں وہاں پر کہیں نہ کہیں ایسے جواب کی ضرورت پڑتی ہے. ظاہر بات ہے کہ وہ عزت کہے گی کہ بھائی تو عنایت مسیح میرے شوہر کا ہم نام تو ہے لیکن میرا شوہر نہیں. مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان اوراق کا تم نے نام تورات رکھ لیا ہے، یہ وہ تورات نہیں ہے جو حضرت موسیٰ کو قدرت نے لکھ کر تختیوں پر دی تھی. جس طرح عنایت مسیح نام رکھنے سے تو کوئی اور تیری جگہ نہیں لے سکتا، تو چند اوراق کو اکٹھا کر کے اس کا نام تورات رکھنے سے بھی اصل تورات کے وہ اوراق جگہ. یہاں تک بات سمجھ آئی ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ اللہ کرے سمجھ میں آئے، ورنہ مجھے پسینے چھوٹ رہے ہیں، مذاق نہیں کر رہا ہوں. ویسے بھی کہتے ہیں بڑی مشکل تقریر کرتا ہے، اوپر سے گزر جاتی ہے، پتہ نہیں اوپر سے گزرے یا جو بھی ہو، بہرحال اپنا تو یہی حال ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ اس لیے یہ دو باتیں صرف ذہن میں رکھ لینا. ان کو فوراً مت کہہ دیا کرو کہ ہاں ہم مانتے ہیں، اسے پوچھا کرو کون سی تورات کو. یہ دو باتیں تو اب یاد رہیں گی نا، یہ تو مشکل نہیں. اب اگلی بات سنیں، یہ تورات وہ تورات نہیں جو حضرت موسیٰ کو لکھ کر دی گئی تھی. اس کی ایک بڑی موٹی دلیل جو علماء اسلام کے پاس ہے ان کے حوالے سے، وہ میں نے گزشتہ سے پیوستہ درس میں عرض کر دی تھی، وہ آپ کو یاد ہوگی. جو انہوں نے اوراق اٹھا رکھے ہیں نا، آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا 5 کتابوں کو یہ تورات کہتے ہیں. کتنی کو؟ 5 کو. اچھا وہ جو 5ویں ہیں اس کی عبارت میں نے یہاں پڑھ کر سنائی تھی، وہ الماری میں پڑھی ہے، وہ میں نے پڑھ کر سنائی تھی کہ اس میں حضرت موسیٰ کی وفات کا بھی ذکر ہے اور 120 سال محترم کی عمر کا بھی ذکر ہے، حضرت کے دفنانے کا بھی ذکر ہے، حضرت کی قبر کا بھی ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت پر ماتم کا بھی ذکر ہے، اور پھر حضرت کی قبر کے گم ہو جانے کا بھی ذکر ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے اب کسی کو کہ وہ کہاں ہے. یہ ہم نے لکھا ہے یا انہوں نے لکھا ہے جس کو وہ تورات کہتے ہیں؟ اچھا تو یہ تو عقل سلیم کی بڑی واضح بات ہے نا کہ اگر وہ حضرت موسیٰ والی تورات ہے تو اس میں محترم کی موت کا بھی ذکر ہے اور محترم کی قبر کا بھی ذکر ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو واضح بات ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ کوئی دوسرا ہاتھ چل رہا ہے جو محترم کی بھی صدیوں بعد آیا، جب کسی کو حضرت موسیٰ کی قبر کا بھی پتہ نہیں ہے. اسی موقع پر استاذ العلم علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ بات ذہن میں رکھو، قرآن پاک میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کی پیش گوئی تو ہو سکتی ہے، خبر نہیں ہے. 2 لفظ ہیں نا، ایک ہے خبر، ایک ہے پیش گوئی. ان دونوں میں کا فرق پتہ ہے آپ کو یا بتاؤں؟ پیش گوئی جو آئندہ ہے،
اگر میرے ساتھ کہہ دیں پیش گوئی جو اور خبر جو ہو گئی، خبر جو یہ موٹا سا واضح فرق ذہن میں بٹھا لیں. پیش گوئی جو آئندہ ہوگی، خبر جو ہو گئی. علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کی پیش گوئی ہو سکتی ہے، خبر نہیں ہے. خبر کیسے حضور کی وفات کی ہو سکتی ہے جبکہ قرآن حضور کی زندگی میں پورا ہوا ہے؟ صحیح بات ہے یا نہیں؟ احادیث طیبہ میں کیسے ہو سکتی ہیں جبکہ احادیث خود حضور کے فرامین ہیں؟ یہ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی موقع پر لکھا ہے. حضرت موسیٰ والی جو بات انہوں نے لکھی ہے کہ تورات حضرت موسیٰ کی ہے، تو حضرت نے لکھا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی لکھی ہوئی تورات ہو اور اسی میں حضرت موسیٰ کی وفات کا بھی ذکر، حضرت کی قبر کا بھی ذکر اور پھر حضرت کی قبر کے گم ہو جانے کا بھی ذکر ہے. یہ تو واضح پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی اور ہاتھ. صحیح بات ہے یا نہیں؟ اچھا ایک اور بات سنیں موٹی سی. مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اعجاز عیسوی میں، یہ حضرت کی کتاب ہے، پوری بائبل کے تعارف پر ہے، پوری کتاب اردو میں ہے ہی اردو میں وہ. اس میں حضرت نے 9 تاریخی اسباب پیش کیے ہیں کہ تورات میں اللہ معاف فرمائے بدلاؤ، اور پھر وہ تو یہ تورات وہ نہیں، اس کے تاریخی 9 اسباب پیش کیے ہیں. ان میں سے ایک موٹا سا سنیں آپ. قرآن پاک میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے ایک بات ارشاد فرمائی بنی اسرائیل کے بارے میں. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. یہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. یہ کیا ہے؟ دھیان دینا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لچھن ویسے ہوئے جیسے اب ہمارے ہیں. ناراض تو نہیں ہوں، یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں. ہو سکتا ہے آپ کہیں یہ کیا کہہ رہے ہو، واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں. بعض علماء نے لکھا ہے مثال کو بالکل ذہن کے قریب کرنے کے لیے کہ بنی اسرائیل کے حالات اور لچھن جب ویسے ہوئے جیسے، بولو نا، ہے ذرا مشکل سے الفاظ ہیں یہ. وہ مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مصرع فرمایا کرتے تھے کہ آئینہ جو دکھایا تو برا مان گئے. اس میں میں بھی ہوں، اس میں آپ بھی. علماء نے لکھا ہے یہ آیت جو اللہ پاک نے کلام پاک میں ارشاد فرمائی یہ اس موقع کے حوالے سے ہے بنی اسرائیل کے لیے جب ان کے لچھن بگڑے. اچھا جب بگڑے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، اللہ نے فرمایا جب پہلے وعدے کا وقت آیا، جب پہلے وعدے کا وقت آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے اوپر ایسے اپنے بندے مسلط کیے، اُلی بَأْسٍ شَدِيدٍ، جو سخت جنگجو تھے، فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، وہ تمہارے شہروں میں گھس کے چھا گئے تھے. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اللہ نے فرمایا یہ ایک ایسا وعدہ تھا جسے ہونا ہی تھا. یہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے یہ وعدہ تھا اللہ کا بنی اسرائیل سے کہ اگر تمہارے لچھن بگڑے تو ہم تمہارا یہ حشر کریں گے. ان کے لچھن بگڑے، اللہ تعالیٰ نے ان پر قہر نازل کیا، لیکن وہ قہر کیسے آیا؟ بخت نصر کی صورت میں. یہ ایک بادشاہ تھا بابل کا، اس نے ان پر جو حملہ کیا ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. ان کا سطح بلکہ یعنی بعض تاریخ کی کتابوں میں اللہ بہتر جانتے ہیں، بعض تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں 70,000 لاشیں اٹھائیں ان لوگوں نے، چھوڑا نہیں ان کو. حتیٰ کہ علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ پھر اس نے تورات کو بھی نہیں چھوڑا. وہ خود مجوسی تھا، وہ خود کیا تھا؟
اس نے تورات چھوڑنی تھی؟ آپ بولو. حضرت موسیٰ کے زمانے کے بعد کی یہ بات ہے، حضرت موسیٰ کے زمانے کی بات نہیں، حضرت اس دنیا سے جا چکے تھے. اس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی. اچھا یہاں تک کہ عہد عتیق کی کوئی کتاب اس نے نہیں چھوڑی، اور ان کو غلام بنا کے رکھا، بعد میں غلام بنا کے بابل بھی لے گیا. اچھا جب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ جو قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی ہے نا، یہ واقعہ اس کی تفسیر میں بھی ہیں، اور یہ وہ واقعات ہیں جو اہل کتاب خود مانتے بھی ہیں کہ ایسا ہوا ہے. اس کے دلائل اپنی جگہ موجود ہیں، اب خیر وقت نہیں. بس ایک موٹی سی بات ذہن میں رکھیں، پتہ چلتا ہے کلام پاک کی اس آیت سے کہ ان کے اوپر کوئی حادثہ گزرا تھا ان کے کرتوتوں کے عوض، ان کے، یہ تو آپ جانتے ہیں نا قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ نے فرمایا ہم ظالم نہیں ہیں، جو کچھ کرتے ہو تم خود کرتے ہو. بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم بگڑے تو پھر ہم تمہارے ساتھ وہ کریں گے جس کا ذکر اس آیت میں ہے. یعنی انہوں نے یہ، اچھا علماء نے لکھا ہے، اب یہاں پر ذرا غور کریں آپ، مولانا رحمۃ اللہ کرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب دعوت فکر دی ہے کہ تاریخی لحاظ سے تورات کے بدلاؤ کا یہ امکان اور تاریخی ثبوت دیکھیں آپ. بخت نصر یا دوسرے بادشاہ نے جب تورات کو جلا تک ڈالا، اللہ معاف فرمائے، یہ بھی کتابوں میں ملتا ہے، کتاب جلا تک ڈالا، دوسری کتابیں جو ان کو بھی جلا ڈالا انہوں نے، ایک کتاب نہیں چھوڑی. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں، حضور کی امت کو قرآن یاد ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی امت کو قرآن یاد ہے نا. یہ یاد رکھیں تفسیر مکی میں چھپا ہے، اور یہ واقعہ علماء کی شان ہے، علماء نے تحقیق سے پیش کیا ہے، یہ حضور کی امت کی شان ہے کہ حضور کے صدقے میں اللہ نے ان کو دی ہے کہ قرآن حضور کی امت کو یاد ہے، تورات امت کو نہیں انبیاء کو یاد تھی. یہ بات یاد رہے گی. بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک بھی تاریخ کے حوالے سے لکھا ہے کہ صرف 4 کو یاد تھی، واللہ عالم. لیکن تفسیر مکی میں یہ آیا ہے کہ انبیاء کو یاد تھی، امتوں کو یاد نہیں تھی. اچھا جب امتوں کو یاد نہیں تھی اور یہ حادثہ بقول تمہارے بھی ہوا اور بخت نصر نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، تو پھر تورات کیسے بچ گئی؟ سوال نہیں پیدا ہوتا؟ اس کے ساتھ دیکھیں آپ، اس کے ساتھ دیکھیں، حضور پر قرآن آیا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن حضور پر پورا ہوا یا نہیں؟ اچھا میں نے ابھی یہ جو حمد و ثنا کے وقت جو آیت پڑھی ہے، یہ مجھ سے بہتر آپ کو یاد ہوگی، عموماً لوگوں کو یاد ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین وکفی باللہ. یہ چیز ذہن میں رکھیں، اس میں غلبے کا ذکر ہے، اس پاک آیت میں غلبے کا ذکر ہے. علماء نے لکھا ہے غلبہ 3 طرح کا ہے. ایک غلبہ حضور کے زمانے میں حاصل ہو گیا تھا، وہ تھا دلائل کا غلبہ. حضور کے مناظرے ہوئے، حضور کے مباہلے ہوئے، حضور کے جہاد ہوئے، نہ مشرکین حضور کے سامنے ٹھہر سکے اور نہ ہی اہل کتاب. دلائل کے لحاظ سے اسلام دنیا پر روشن حضور کی زندگی میں ہو گیا تھا. دوسرا غلبہ ہے سلطنت کا. اس زمانے میں علماء نے لکھا ہے کہ 2 بڑی سلطنتیں تھیں. جیسے اب تو نہ صحیح، لیکن جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ایک پر بھی 2 حکومتیں راج کرتی تھیں. باقی میرے جیسے آپ جیسے چھوٹے موٹے کوئی ادھر تھے کوئی. سچ ہے یا نہیں؟ علماء نے لکھا اس زمانے میں قیصر اور کسریٰ کا دور تھا. یہ بڑی طاقتیں تھیں، باقی چھوٹے چھوٹے تھے جو کوئی ادھر اور کوئی ادھر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یہ سلطنتیں بدستور قائم رہیں، کیونکہ ابھی وہ موقع نہیں آیا تھا. البتہ جب سلطنت ان 2 کی سلطنت سے مقابلے کا موقع آیا خلفائے راشدین کے دور میں، اور یاد رکھیں خلفاء کا غلبہ حضور ہی کا غلبہ ہے. صحیح بات ہے یا نہیں؟ ابھی میں نے حدیث پڑھی علیکم بسنتی و سنت بولو تو صحیح، خلفاء کی سنت حضور کی ہے یا نہیں؟ خلفاء حضور جو فرما رہے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، صحابہ کی سنت حضور کی سنت ہے. تو صحابہ کا غلبہ حضور ہی کا غلبہ تھا.
اس لیے یہ جو سلطنتیں حضور کے زمانے میں بدستور قائم رہیں، صحابہ کے دور میں یہ دونوں ختم ہوئیں۔ کیسر پر بھی صحابہ کے جھنڈے لہرائے اور کسرا پر بھی صحابہ کے جھنڈے لہرائے۔ صحابہ کے جھنڈے لہرانے کا معنی یہ حضور کے جھنڈے لہرائے، اور حضور کے جھنڈے لہرانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے جھنڈے لہرائیں۔ یہاں تک بات سمجھ آئی ہے میرے دوستو؟ اب آخری بات سنو۔ میں پہلے کہا مجھے بڑا پسینہ آ رہا ہے، میں سمجھاؤں کیسے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دلائل سے غلبہ ہوا، لیکن یہ دونوں سلطنتیں بدستور قائم رہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ٹوٹی ہیں صحابہ کے دور میں۔ اب دیکھیں کہ حضور کا نام صحابہ کے دور میں کیسے پوری دنیا پر پھیلا ہے۔ ذرا توجہ دیں، جغرافیہ ہوتا ہے نا، جغرافیہ کے ماہرین نے لکھا ہے عرب جو ہے، عرب جسے آپ اور ہم اب سعودی عرب کہتے ہیں، یہ عرب 9 لاکھ مربع میل پر پھیلا ہوا ہے۔ میں صرف ایک بات سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اگلی بات سمجھ میں آئے۔ کتنا؟ 9 لاکھ۔ آپ کون سے دیش کے ہیں؟ اس کا رقبہ کتنا ہے؟ بس 3 لاکھ روپے۔ ہاں دیکھا، لالا کو پتا ہے، باقی آپ میرے لیے میری طرح خالی دیش واسی ہو بس۔ اچھا اب یہ دیکھیں، یہ ہو گیا 3 لاکھ، عرب کتنا ہے؟ 9 لاکھ۔ اب سنیں، علماء نے لکھا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، حضرت رفیق دم ہجرت آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محترم کے دور میں حضور کا نام، حضور کا دین پہنچا 11 لاکھ مربع میل۔ کتنا؟ یہ سمجھیے گا، عرب کتنا ہے؟ ابھی جو سعودی عرب ہے وہ کتنا ہے؟ حضرت رفیق دم ہجرت کے دور میں کہاں تک پہنچا حضور کا جھنڈا؟ 11 لاکھ۔ اب سنیں، جب حضرت رفیق دم ہجرت اس دنیا سے چلے گئے، حضرت عمر بن خطاب آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جب آئے، حضرت نے جب اس دنیا سے شہادت پائی اور تشریف لے گئے، تو علماء نے لکھا ہے حضور کا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر لہرا گئے۔ سمجھ آئی؟ آگے سنیں، حضرت عثمان شہید ہوئے تو آئے حضرت عمر شہید ہوئے تو آئے حضرت عثمان۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور حضرت کو جب لے جایا گیا دفنانے کے لیے، علماء نے لکھا ہے محترم کا جنازہ جب اٹھا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا نام 44 لاکھ مربع میل تک لہرا گئے۔ اب آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت محترم بھی شہید ہوئے، کیونکہ یہ آپ سب جانتے ہیں حضرت عمر بھی شہید، حضرت عثمان بھی شہید، حضرت علی بھی شہید۔ جب حضرت علی شہید ہوئے، علماء نے لکھا ہے 22 لاکھ مربع میل پر حضرت علی کی آواز لگتی تھی خلافت کی۔ اس میں تھوڑا سا آپ ہو سکتا ہے سوچ میں پڑیں کہ 44 لاکھ 22 لاکھ، آپ کو پتہ ہے حضرت علی کے دور میں ایک اختلاف اٹھا تھا، بس اشارہ کر دیا، پھر وقت آئے گا ماہ رمضان میں تو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آگے سنیں، جب حضرت علی گئے اور آئے حضرت حسن نے تقریباً 6 ماہ بعد اپنا ہاتھ رکھ دیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ اور امیر المؤمنین بن کر بیٹھے، علماء نے لکھا ہے جب اس دنیا سے گئے، میرے ساتھ کہہ دیں، جب اس دنیا سے گئے تو 64,65,000 مربع میل پر حضور کا نام لہرا گئے۔ بات سمجھ آئی؟ بولیں تو صحیح، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، جہاں جہاں حضور کا نام گیا، قرآن گیا یا نہیں گیا؟ خلفاء اپنا دستور قرآن پر رکھتے تھے، صحابہ اپنا عمل قرآن سے لیتے تھے۔ اس لیے جہاں جہاں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تو اللہ نے وہ سلطنت دی کہ قرآن پاک کا ایک لفظ تو کجا ایک حرف نہیں مٹنے پایا ہے۔ اس لیے قرآن کو جو درجہ تواتر حاصل ہوا ہے وہ اس تورات کو اب نہیں ہوا۔ یہ تو وہ اوراق ہیں جن کا نام رکھ دیا گیا ہے تورات۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارا ان جن اوراقوں کو تم نے اکٹھا کر کے تورات نام رکھ لیا ہے، اس پر ایمان نہیں، ہمارا ایمان اس تورات پر ہے جو وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ اللہ نے لکھ کر حضرت موسیٰ کو دی تھی۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ ابھی یہ بیان ادھورا ہے،
انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو بقایا آئندہ سنتیں پڑھ لیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔